السلام علیکم جی تمام دوستوں کا کی حال چال ہے جی امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہون گے جی ندیم صاحب کا ان شاء اللہ تعالیٰ لیکچر شروع ہو رہا وا جی تمام دوست ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੁਣੋ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਐਡਮਨ ਲਾਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੀ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਗੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵੀ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਜਾਏ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਏ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਉਹ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਿਸ ਮੌਜੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬਾਤ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ تمام دوستاں دی جی۔ السلام علیکم۔ محمد ندیم برادر آٹو انجینئرنگ سے، برکی روڈ لاہور سے، پاکستان سے۔ آج ہمارا یہ جو لیکچر ہے واٹس ایپ پہ کسان آٹو آرگنائزیشن سے بحیثیت ڈائریکٹر آف کسان آٹو آرگنائزیشن یہ لیکچر پیش کیا جا رہا ہے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ انجن کی ٹائمنگ کے متعلق ہے کہ انجن کی ٹائمنگ جو ہوتی ہے ایڈوانس، لٹیر، کیم شافٹ کی پوزیشن، پمپ کی پوزیشن، اور ان چیزوں کے متعلق جو ہوتی ہے کچھ دوستوں نے پوچھا تھا۔ تو یہ بچپن میں ہمارے والد صاحب نے بتایا تھا کہ کچھ انجن ایسے بھی آتے تھے کہ جن میں اس کے ٹائمنگ کے نشانات نہیں ہوتے تھے، تو وہ انجن بھی وہ ہمارے والد صاحب بتاتے تھے کہ کیسے جوڑتے ہیں اور کیسے ان کا ٹائمنگ کرتے ہیں۔ ڈیزل انجن ہوتے ہیں 4 سٹروک۔ اس میں اگر آپ 4 سلنڈر کا ٹائمنگ کر رہے ہوں یا پھر 6 سلنڈر کا ٹائمنگ کر رہے ہوں تو آپ یہ چیزیں دیکھیں گے کہ جیسے ہی 4 سلنڈر اور 6 سلنڈر کا ہوتا ہے تو دو پسٹن کٹھے اوپر آتے ہیں، یعنی کہ 1 نمبر آئے گا اور 4 نمبر آئے گا، پھر 2 اور 3 آئے گا۔ اسی طرح سے 6 سلنڈر انجن میں 1 اور 6 آئے گا، 2 اور 5 آئے گا، 3 اور 4 آئیں گے۔ جب اس کسی بھی انجن کی ٹائمنگ کرنی مقصود ہو، چاہے وہ 6 سلنڈر ہو یا 4 سلنڈر ہو، یہ میں آپ کو 6 سلنڈر اور 4 سلنڈر کی ٹائمنگ بتا رہا ہوں۔ اسی میں اسی طرح ہی ہم 12 سلنڈر کی بھی کر سکتے ہیں، اور اسی طرح دوسرے انجنوں کی بھی 16 سلنڈر کی بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ 4 سلنڈر اور 6 سلنڈر کے متعلق ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اب جو ہمارا انجن ہے جب پسٹن ٹاپ پہ کھڑا ہے، اب نیچے کی طرف جائے گا، اس کا سیکشن سٹروک ہے کہ یا پھر اس کا وہ دوسرا سٹروک ہے۔ انجن میں 4 سٹروک ہوتے ہیں، سیکشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کمپریسنگ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پاور سٹروک ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد اخراج سٹروک ہوتا ہے۔ 4 سٹروک ہوتے ہیں۔ تو اگر ہمارا انجن سیکشن سٹروک میں ہے تو جیسے ہی سیکشن سٹروک میں ہمارا پسٹن اوپر سے نیچے کی طرف جائے گا تو اس وقت ہمارا وال انلیٹ وال کھلنا چاہیے، اور جیسے ہی نیچے سے پسٹن اوپر کی طرف موو ہو تو وہ کمپریشن سٹروک ہو جاتا، اس میں وال بند ہوتے ہیں، ہوا پریس ہوتی ہے، اور جب پسٹن ٹاپ پہ آ جاتا ہے تو اس وقت ہوا پریس ہو چکی ہوتی ہے، تو اس وقت اس میں نوزل فائر کرتی ہے، تو یہ ہمارا اس کے بعد پاور سٹروک شروع ہو جاتا ہے۔ یہ پاور سٹروک جو ہوتا ہے یہ اوپر سے اب سلنڈر کے اندر آگ لگی ہوتی ہے اور پسٹن نیچے جاتا ہے تیزی کے ساتھ، اور جب جیسے ہی نیچے پہنچتا ہے تو اس کے پہنچنے سے پہلے ہی ہمارا ایگزاسٹ وال کھل جاتا ہے۔ ایگزاسٹ وال کھل جاتا ہے اور پھر پسٹن واپس آتا ہے، تو ایگزاسٹ وال کی وجہ سے سارا کا سارا دھواں انجن سے باہر نکل جاتا، اور اس طرح ہمارے 4 سٹروک پورے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس کسی انجن کے کیم شافٹ کے مارک نہ ہوں تو ہم اس کو کیسے کیم کو سیٹ کریں گے کہ کیم کی پوزیشن کیا ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلے ہم اپنے پسٹن
کو پسٹن اگر انجن کے اندر موجود ہیں، پسٹن راڈ موجود ہیں، تو اب ہم اپنے انجن کی سب سے پہلے ٹاپ پوزیشن کی پوزیشن نوٹ کر لیں گے۔ اگر وہ پوزیشن ہمارے فرائی ویل پہ موجود ہے یا پلی پہ موجود ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں موجود تو ہم ایک ٹاپ پوزیشن کا کرینک کی پلی پہ یا فرائی ویل پہ ہم ایک نشان لگا لیں گے۔ وہ ٹاپ پوزیشن کا ہم کیسے نشان لگائیں گے؟ جیسے ہی ہماری وہ پسٹن ٹاپ پہ آئے گا، اگر ہمارا ہیڈ اوپر فٹ ہے تو ہم پسٹن کے نوزل کھول کے اس میں کوئی راڈ ڈالیں گے اور اس انجن کو جب گھمائیں گے، پسٹن جب فل ٹاپ پہ ہوگا تو راڈ میکسیمم باہر آ جائے گا۔ اس کا مطلب ہے وہ ٹاپ پوزیشن ہم نے نوٹ کر لی ہے کہ آپ کا 1 نمبر اور 4 نمبر یا 1 نمبر اور 6 نمبر سلنڈر ٹاپ پہ ہے، تو اب آپ اپنی کیم شافٹ کو اس پوزیشن پہ رکھیں گے کہ جیسے ہی آپ کا جو ہے 1 نمبر سلنڈر ہے اس کے دونوں وال فری ہوں گے، یعنی کہ دونوں وال فری ہوں گے، تو یہ وہ والی پوزیشن ہو جائے گی جس پوزیشن پہ وہ پاور سٹروک ہوتا ہے، یعنی کہ پسٹن ٹاپ پہ تو دونوں وال بند۔ اب اس پوزیشن پہ ڈیزل پمپ نے نوزل نے سپرے کرنا ہے، تو جو ٹاپ پہ ہوگا تو اس وقت یعنی کہ دونوں وال بند ہوں گے تو نوزل اس وقت فائر کرے گی۔ اس میں چند ڈگری کا 5 سے 7 ڈگری کا اس میں فرق ہوتا ہے، 10-12 ڈگری تک بھی ہوتا ہے، تو 15 ڈگری تک بھی جاتا ہے، جو کہ 3.5 mm کے قریب ہوتی ہے۔ آپ کا پسٹن ٹاپ پہ 1 نمبر سلنڈر کے دونوں وال آپ کے فری ہوں گے اور 4 نمبر یا 6 نمبر کے دونوں وال آپ کے ڈانسنگ پوزیشن پہ ہوں گے، یعنی کہ آپ تھوڑی سی کیم کو رائٹ سائڈ پہ گھمائیں گے تو ایک وال دبے گا، دوسری سائڈ پہ گھمائیں گے تو دوسرا وال دبے گا، یعنی کہ یہ جو پوزیشن ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں ڈانسنگ پوزیشن۔ اس پوزیشن کو بالکل آپ نے مڈ میں کر لینا ہے، یعنی کہ پسٹن تو ٹاپ پہ ہے لیکن آپ تھوڑا سا کریں گے تو آپ کا انلیٹ وال پسٹن کے ساتھ چھو جائے گا اور دوسری سائڈ کو کریں گے تو آپ کا ایگزاسٹ وال چھو جائے گا۔ تو اس پوزیشن کو آپ نے بالکل مڈ میں کر لینا ہے کہ دونوں وال ایک پوزیشن میں ہو، تو اس پوزیشن پہ آپ نے کیم شافٹ کو رکھ لینا ہے۔ کرینک ٹاپ پہ ہو گئی، کیم شافٹ کی پوزیشن ٹاپ پہ ہوگی۔ اب تیسری چیز رہ گیا آپ کا ڈیزل پمپ، اس پوزیشن پہ آپ نے ڈیزل پمپ کو بھی فٹ کر لینا۔ اگر آپ کا پلنجری پمپ ہو تو آپ اپنے پلنجری پمپ کی سائڈ پلیٹ کھول کے بھی دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم کون سا پلنجر آپ کا ٹاپ پہ ہے۔ اس وقت آپ کا 1 نمبر پلنجر ٹاپ پہ ہونا چاہیے کہ وہ تیل دے رہا ہو۔ تو ایسے ہی اگر آپ فٹ کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا ٹائمنگ بالکل درست ہوگا۔ اب ایک چیز اور بھی میں بتاؤں، جو کرینک کے گیئر ہوتا ہے اور کیم شافٹ کا گیئر ہوتا ہے، یہ دونوں آپس میں ان کے ٹیتھ جو ہوتے ہیں وہ آدھی سپیڈ پہ چلتا ہے، یعنی کرینک سے کیم آدھی سپیڈ پہ چلتی ہے، اس کی گراری ڈبل ہوتی ہے۔ اسی طرح ڈیزل پمپ کی جو گراری ہے وہ بھی ڈبل ہوتی ہے، اس میں بھی آدھی سپیڈ پہ چلنا ہوتا ہے۔ تو اس میں یہ پوزیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے، اس پوزیشن پہ آپ فٹ کریں گے، کر کے آپ سلف ماریں گے، دیکھیں گے آپ کا انجن اگر تو بالکل ٹائمنگ ایگزیکٹ فٹ ہو گیا تو آپ کا انجن سٹارٹ ہو جائے گا۔ اگر بالکل ایگزیکٹ آپ نے انجن نہیں فٹ کیا، ایک آدھے دھاندے کا، ایک دانتے کا یا 2 دانت کا فرق ہے، 2 سے زیادہ کا فرق ہوگا تو پھر آپ کا انجن سٹارٹ ہی نہیں ہوگا۔ اگر 1 دانت یا 2 دانت کا ہوگا تو پھر انجن بعض ٹائم ایسی پوزیشن ہوتی ہے کہ 2 دانتوں سے بھی انجن سٹارٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پھر سفید سموک دکھاتے ہیں
اور انجن کو ایکسیلیٹر دیں تو انجن اب پک نہیں پکڑتے، ایکسیلیٹر نہیں لیتے، تو پھر اس کا ہمیں ایک ٹیتھ یا دو ٹیتھ ایڈوانس کرنا پڑتا ہے۔ اور بعض ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایسے سیٹ کیا ہے تو انجن کا ٹائمنگ بعض ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ گاڑیاں گرم ہونی شروع ہو جاتی ہیں، انجن گرم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کا ٹائمنگ زیادہ ایڈوانس ہوتا ہے۔ تو اس کا ایک پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے ہی آپ کی گاڑی گرم ہو جائے گی تو اگر آپ کا ٹائمنگ ایڈوانس ہوگا تو گاڑی آپ کی سلف مارنے سے سلف پھنس جائے گا، یعنی کہ ایسے لگے گا کہ جیسے ہیڈ کے اوپر کوئی چیز آ گئی ہے، لیکن چیز نہیں آئی ہوتی، بلکہ پسٹن کے ٹاپ سے آنے سے پہلے ہی فائر ہو جاتا ہے۔ جب ٹاپ کے آنے سے پہلے بلاسٹ ہو جائے گا، سپرے آ جائے گا، تو وہ پھر جو بلاسٹ ہوتا ہے وہ ہی ہیڈ کو، انجن کو گھومنے سے روکتا ہے، اور اس سے وہ پاور، انجن کی پاور لاس ہوتی ہے، اور اس میں آپ کا بھی نقصان ہوتا ہے اور آپ کے انجن کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں ایسے بھی کیم شافٹ کی گراریاں موجود ہیں جس میں ایک ایک دانت کا، دو دو دانت کا بھی بعض ٹائمنگ نشان کا فرق موجود ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے، جب آپ کی کیم شافٹ کا ٹائمنگ صحیح آپ فٹ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر یہ ہوتا ہے اگر آپ کا پسٹن نیچے کی طرف جا رہا ہے تو آپ کا وال پسٹن کے نیچے جانے سے پہلے دب رہا ہے، نیچے جانے سے پہلے دب رہا ہے، تو وہ کیا ہوگا، آپ کا انلیٹ وال کی ٹاپ کے ساتھ ٹکرا جائے گا، پسٹن کی ٹاپ کے ساتھ ٹکرا جائے گا۔ اور دوسری پوزیشن یہ ہوتی ہے اگر کیم شافٹ لٹیر ہو تو پھر کیا ہوگا، پھر یہ ہوگا کہ جیسے ہی پسٹن اوپر کی طرف آ رہا ہوگا تو پسٹن پہنچ جائے گا اور وال ابھی بند نہیں ہوا ہوگا تو ایگزاسٹ وال ٹکرا جائے گا، اس کا مطلب آپ کی کیم شافٹ لٹیر ہے، پیچھے ہے انجن سے۔ تو جیسے ہی آپ کی انلیٹ وال ٹکرائیں یا ایگزاسٹ وال ٹکرائیں تو اس سے آپ کے وال ٹیڑھے بھی ہو جاتے ہیں اور ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اور اس سے آپ کا پورا کیا گیا انجن بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ سلنڈر کے جو ہیڈ کے بولٹ، گھوڑیوں کو جو سپوٹیں لگی ہوتی ہیں اس پہ ہاتھ رکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ وال ٹکرا رہے ہیں کہ نہیں ٹکرا رہے ہیں۔ اب یہ ٹائمنگ کے متعلق جو تھوڑی سی انفارمیشن تھی وہ میں نے بتا دی ہے، اب کسی دوست نے اس کے متعلق سوال کرنا ہے تو وہ کر سکتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر جی، احسن الجزا۔ اللہ پاک آپ کو اس کار خیر کی بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، ماشاء اللہ۔